قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ مالک کائنات نے باوضو ہو کر ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کریم سے 3 دعائیں مانگ لیتے ہیں. امید ہے اللہ تعالیٰ اس پیارے موقع پر ان دعاؤں کو قبول فرما لیں گے. پہلی دعا، یا اللہ زندگی کا جو حصہ ہمارا گزر گیا یقیناً نافرمانیاں ہیں، یقیناً گناہ ہیں، یقیناً کمی کوتاہیاں ہیں. پروردگار معافی کے طلبگار ہیں، ہم سب کو معاف فرما. زندگی کا جو حصہ باقی ہے اللہ، وہ دن ہوں، وہ راتیں ہوں، وہ مہینے ہوں، وہ سال ہوں، وہ زندگی کا حصہ دین، ایمان، اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ آخری وقت آئے تو میرے پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان بھی نصیب فرما دینا. اللہ جل شانہ کہ قرآن مقدس سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. پیارے اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مسجدیں آباد ہیں، مدارس جگہ جگہ پر بنے ہوئے ہیں، محنت ہو رہی ہے قرآن پڑھانے کی، قرآن پھیلنے کی.
یہ خوش نصیبی میری ہے کہ میں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤں اور قرآن کی نسبت میرے ساتھ ہو جائے. مجھے یوں کہا جائے کہ وہ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن جا رہا ہے، یہ میرے لیے بڑے مقدر اور خوش نصیبی کی بات ہے. آج مدارس کے اندر بچوں کو پڑھانا، قرآن کی تعلیم دلوانا، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنا بڑا آسان ہے. اس لیے کہ جو پیار ماں کا گھر میں ملتا تھا، جو محبت گھر میں ملتی تھی، وہی سارا پیار مدارس کے اندر ملتا ہے. جو کھانا اچھا گھر پہ ملتا تھا، وہی اچھا کھانا مدارس کے اندر ملتا ہے. لیکن ایک دور ایسا تھا جب قرآن پڑھنا بڑا مشکل تھا، قرآن سنانا بڑا مشکل تھا، اور قرآن کی تلاوت کرنا بڑا مشکل تھا. جو قرآن پڑھتا تھا اس کے چہرے کے اوپر تماچے پڑا کرتے تھے. ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. جو پڑھتا تھا اسے مار لگتی تھی، روکنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے. مکہ مکرمہ ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیرت کے روح سے پتہ چلتا ہے قرآن ہمارے پاس کیسے آیا، کس طریقے کے ساتھ گزر کے آیا. یہ بڑے دکھوں کے ساتھ، بڑے مصائب کے ساتھ میری تیری مسجد میں پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، قرآن سنانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں نکلے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوپہر کا وقت ہے، میں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے اپنے گھر سے مکہ کی گلیوں کی طرف نکل گیا. جب مکہ کے بازاروں کے اندر پہنچا، لوگوں کا ایک رش دیکھا، لوگوں کو ہجوم دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، میں نے مکے والوں کو جمع کیا، ان کو اللہ کا قرآن سنایا، ان کو اللہ کا پیغام سنایا. اے میرے عزیز بھائیوں، آنے والے میرے پیارے دوستوں، آج کوئی اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائے گا، سبحان اللہ کی داد آئے گی، اللہ اکبر کی داد آئے گی، ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنا پیارا پڑھ کر سنایا، یہ سزائیں گونجنے لگ جائیں گی. لیکن آمنہ کے لال نے جب اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، وہ سارے کے سارے مکہ کے سردار، وہ سارے وڈیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. آپ کو اتنا مارا، اتنا مارا، اللہ کے نبی زمین کے اوپر بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھا، میرے کانوں کے اندر آواز پڑ گئی. میں نے کہا دوپہر کا وقت ہے، اتنی سخت گرمی کے موسم کے اندر کون لڑ رہا ہے، کون جھگڑ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میں ان لوگوں کے درمیان میں چلا گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا، میں نے سوچا شاید کوئی قبیلہ آپس میں لڑا ہوگا، شاید کوئی خاندان آپس میں لڑا ہوگا، شاید کوئی کنبے برادری کے لوگ آپس میں لڑے ہوں گے. فرمایا جب میں قریب گیا، میری آنکھوں نے دیکھا اکیلا آمنہ کا لال مار کھانے والا، سارا کفار مکہ مارنے والا. میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے کہا ظالموں کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تمہارے اوپر کون سی زیادتی کی؟ تمہارے اوپر کون سا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا اے ابو بکر، یہ کیوں کہتا ہے اللہ کی ذات ایک ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑایا، مزاحمات کی، لوگوں کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا. لیکن کفار مکہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اتنا مارا، اتنا مارا، منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، آنکھوں
آنکھوں کے درمیان میں ہلکے پڑ گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو زمین کے اوپر ڈالنے کے بعد ان لوگوں نے اتنا مارا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا اللہ دیکھ لے اس تیرے قرآن کی وجہ سے ہمیں کتنی مار پڑ رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ لے جایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے خاندان کنبے کے لوگ گئے، آپ کو اٹھایا گھر کے اندر لے کر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن گزر گئے، ہوش کے اندر کوئی نہ آئے، افاقہ کوئی نہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جا کر پوچھ کر آؤ میرے صدیق کا کیا حال ہے، میرے ابو بکر کا کیا حال ہے، جسے قرآن کی وجہ سے اتنا پیٹا گیا، جسے دین کی وجہ سے اتنا مارا گیا، جسے اسلام کی وجہ سے اتنا پیٹا گیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے، ابو بکر کو ہوش کوئی نہ آیا، وہ تو بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یار کا چہرہ نہ دیکھ لو اور لوگوں مجھے بتاؤ مجھے سکون کیسے آئے گا۔ ادھر کسی نے جا کر بتا دیا، ابو بکر کو 3 دنوں کے بعد ہوش آیا، ماں بھی پاس میں کھڑی ہوئی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ بھی کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر کو فرمایا ابو بکر اس نبی کے پاس نہ جایا کر، اس نبی کا دامن نہ پکڑا کر، اس نبی کے ساتھ اتنی پکی یاری نہ لگا، تجھے کیا پتہ اتنا مارا گیا، 3 دنوں کے بعد تجھے ہوش آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایک جان ملی ہے، یہ تو اس نبی پر قربان ہو جائے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اما جان نے فرمایا 3 دن گزر گئے، ایک لقمہ تیرے حلق سے نیچے نہیں گیا، دودھ کا ایک قطرہ تیرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ او ابو بکر کچھ کھا لے کچھ پی لے، جب دماغ کے اندر تھوڑی طاقت آئے، جسم میں طاقت آ جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رو کر فرمایا اماں جس کے لیے اتنی مار کر کھائی تھی، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لو مجھے سکون کہاں سے ملے گا۔ میری تیری مسجدوں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، ہر روز صدا دے رہا ہے، یہ ہر روز مجھے تجھے بلا رہا ہے، لیکن مجھے دنیا کی ہر چیز یاد ہے، مجھے دنیا کا ہر کام یاد ہے، مجھے دنیا کا کاروبار کرنا یاد ہے، لیکن قرآن کی زیارت کرنا میں بھول گیا، قرآن کی تلاوت کرنا میں بھول گیا، قرآن سننا میں بھول گیا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا میں بھول گیا، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنا میں بھول گیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر آپ کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، صحابہ اکرام نے فرمایا آقا کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ فرمایا اوے لوگو آج میرا صدیق میری زیارت کے لیے آ رہا ہے، میں خود اللہ کا نبی ان کے استقبال کے لیے جاؤں گا۔ آج میں اپنے گھر پہ آیا، میرے استقبال کے لیے ماں آئے گی، میرے استقبال کے لیے باپ آئے گا، کوئی عالم دین آیا اس کے استقبال کے لیے گلی محلے کے لوگ آئیں گے۔ اوے ابو بکر تیری مقدروں کے کیا کہنے، تیرے استقبال کے لیے سرکار خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے ساتھ لگایا، دیکھا سارا چہرہ سوجا ہوا ہے، لبوں کے اندر سے لہو نکل رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر کیا حال ہے، کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہا آقا آپ کو دیکھنے سے پہلے ہزاروں طرح کے غم میرے سینے میں موجود تھے، لیکن جب آپ کے چہرے کو دیکھا غم ختم ہو گئے، اب تو میری زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ کہ ابو بکر پانی پی لے۔ کہا یا رسول اللہ جس کی محبت میں مار کھائی اگر وہ اپنے ہاتھوں سے پلا دے تو میرے مقدروں کے کیا تھے؟ شفاعت ملے گی قرآن کے ذریعے۔
ایمان صبر کا قرآن کے ذریعے، زندگی میں بہاریں آئیں گی قرآن کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھوں کے اندر پانی اٹھایا اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کے ہاتھوں سے پلایا۔ یہ قرآن تو بڑی مشکلوں کے ساتھ آیا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ آیا۔ کبھی مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے، کبھی مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے، کبھی جنگلوں میں گئے، کبھی بازاروں میں گئے، کیونکہ اللہ کا قرآن پوری دھرتی کے اوپر آئے، لوگوں کے دل اس کے ساتھ منور ہوں، لوگ اسے پڑھنے والے بنے۔ کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کی وجہ سے ہمیں اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں۔ قرآن پڑھتے ہیں دل آباد ہوتا ہے، غم دھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کا خاص کرم ہے۔ مدینے کی گلیوں کے اندر اللہ کے نبی چکر لگا رہے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے۔ اور کیسا منظر ہوا کرتا تھا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے، جنگلوں کے اندر جا کر لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، اور انہیں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے لوگوں میرا یہ راستہ جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اسی راستے کے اوپر قائم رہوں گا، اسی راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا، چاہے لوگ بدلے میں مارے، چاہے لوگ بدلے میں تکلیفیں دیں، چاہے لوگ مجھے رسوا کریں، لیکن میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا، میں لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا۔ مدینے کے بازار کے اندر نکل گئے، وہاں سے نکلتے نکلتے جنگلوں کی طرف آ گئے، وہاں آ کر دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے سر کے اوپر بڑی عمدہ پگڑی موجود ہے، جس نے اعلیٰ قسم کا چوغا پہنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کا پرفیوم لگایا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا، فرمایا نوجوان کون ہے، کہاں کا رہنے والا، اپنا تعارف تو کروا، کس قبیلے کے اندر تو آباد ہے، کس جگہ کے اندر تو رہتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام یہ ہے، میں فلانی جگہ کا رہنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے قرآن کی طرف بلاتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اپنی نبوت کی طرف بلاتا ہوں، اگر تو مان لے گا اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا۔ کہاں چلے گئے میرے وہ مسلمان جو یہ کام کرنے کے لیے تیار تھے؟ پاؤں کے اندر جوتا ہے یا نہیں پرواہ کوئی نہیں، جسم کے اوپر پورا کپڑا ہے پرواہ کوئی نہیں، سر کے اوپر امامہ ہے پرواہ کوئی نہیں، لیکن ہر وقت اللہ کے دین کی فکر ہوا کرتی تھی، قرآن کی فکر ہوا کرتی تھی۔ آج میری گلیوں کے اندر سے یہ فکر نکل گئی، آج میرے گھر کے اندر سے یہ فکر نکل گئی، میرے معاشرے کے اندر سے یہ فکر نکل گئی۔ رونا کس چیز کے اوپر ہے، گلہ کس چیز کے اوپر ہے؟ میں نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر کو برباد کیا، اپنے گھر کو تباہ کرنے والا میں، میرے گھر کے اندر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، میرے گھر میں نماز کی پابندی کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہیں کبھی مصلی کے ساتھ پیار ہوا کرتا تھا، جنہیں کبھی نمازوں کے ساتھ پیار ہوا کرتا تھا، جو کبھی ساری ساری رات کھڑی ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، آج جا کر ان سے پوچھ لینا تم سے مصلی چھین کر کون لے گیا، تم سے قرآن کون لے کر چلا گیا، یہ تمہارے ہاتھ میں موبائل کس نے پکڑایا؟ اے لوگو جہاں اپنی فکر کر رہے ہو اپنی آل اولاد کی بھی فکر کرو، یہ فکر قبر میں حشر میں دونوں جہانوں میں کام آ جائے گی۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ تم اتنے سارے لوگ موجود ہو، آج ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجدیں آباد ہیں، ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تم بند مکان کے اندر ہو، تمہارے کان کے اندر اذان کی آواز آ رہی ہے، بند گاڑیوں کے اندر ہو قرآن کی آواز آ رہی ہے، دکان کے اندر ہو اذان کی آواز آ رہی ہے، فرمایا گھر کے اندر ہو ٹیلی ویژن کے اندر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا بد نصیب ہے، اتنی
اذانیں سننے کے بعد نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی طرف بلایا، فرمایا اتنا پیارا لباس تیرے پاس موجود ہے، اتنی پیاری پگڑی تو نے پہنی ہوئی ہے، تجھے میں اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میری نبوت کو قبول کر لے۔ اس نوجوان نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی کا دامن تھام لیا، اللہ کے نبی کو غلامی کے اندر آ گیا، اپنے گھر میں چلا گیا، چند مہینے ایمان کو چھپا کر رکھا، اپنے کلمے کو چھپا کر رکھا، اپنے دین کی محنت کو چھپا کر رکھا، لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کیا، اپنی ماں کو نہیں بتایا، اپنے چچا جان کو نہیں بتایا۔ فرمایا وقت گزر گیا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو چھپانے سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ ایک ایمان کی دولت ہے، یہ جتنی بھی چھپاؤ گے ابھرتا چلا جائے گا، یہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسری خوشبو ہے، یہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، یہ پھیلے گی، یہ پاس والے کو اپنا پتہ بتائے گی۔ اللہ کے نبی نے اسے دین کی دعوت دے دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے ایمان کو چھپایا، چند مہینے گزر گئے، اس سے رہا کوئی نہ گیا، اپنے چچا جان کو اپنے قریب بلا لیا، اور قریب بلانے کے بعد فرمایا میرے چاچا میں نے بڑا انتظار کیا تھا، شاید تو لوٹ کر آ جائے گا، شاید تو پلٹ کر آ جائے گا، شاید تو اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لے گا، شاید وہ اتنا پیارا قرآن لے کر آیا، اس قرآن سے تو متاثر ہو جائے گا، لیکن مجھے پتہ چل گیا تو یہ قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، تو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، لے مجھے آزادی دے دے، میں اس نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چچا جان نے بلا لیا، اس کی ماں کو بھی سامنے کھڑا کر لیا گیا، فرمایا سمجھا لے میرے بھتیجے کو، سمجھا لے اپنے بیٹے کو، اگر اس نبی کے پاس جائے گا بدن سے کپڑا اتار لیا جائے گا، سر سے امامہ اتار دیا جائے گا، ایمانداری کے ساتھ بتا تم ایک ایک گھنٹے کا سجدہ کر لو، تمہیں منع کوئی نہیں کرتا، تمہیں روکتا کوئی نہیں، تم جتنے مرضی تلاوت کرو، تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو، تمہیں کوئی منع نہیں کرتا۔ وہ کتنا شوق تھا قرآن کا، وہ کتنا شوق تھا ایمان کا، وہ کتنا شوق تھا نماز پڑھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، آپ نے آ کر فرمایا اے عرب کے لوگوں تم میری دعوت کو نہیں مانتے، میرے قرآن کو نہیں مانتے، اتنا کام کر لو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ ان کو کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، اللہ کے نبی نماز کے اندر مشغول ہو گئے، آپ نے اتنا لمبا چوڑا سجدہ فرمایا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتا رہا، اللہ کی یاد میں تڑپتے رہ گئے۔ فرمائیے قریش مکہ پاس میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، ان کے اندر عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے لوگوں صبح کے وقت اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کا گند اوجڑی فلانی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، بتاؤ تمہارے اندر سے کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک آدمی جلدی جلدی میں چلنے لگا، وہ اونٹنی کا گند اوج لے کر آ گیا، اللہ کے نبی سجدے کی حالت کے اندر ہے، وہ سارا بوجھ لا کر اللہ کے نبی کی کمر مبارک کے اوپر رکھ دیا گیا، آپ سے سر مبارک نہ اٹھایا گیا، دم نکلنے لگا، سانس ٹوٹنے لگا، کسی نے جا کر بتا دیا فاطمہ جا کر دیکھ لے تیرے ابا کا لوگوں نے کیا حال بنا دیا، تیرے ابا کے اوپر لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، آج نماز کے اندر بھی معاف نہ کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ چلتی ہوئی آئی ہے، انہوں نے آ کر دیکھا اللہ کے نبی سجدے کی حالت کے اندر ہے اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر اونٹ کا گند پڑا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اسے اٹھایا، اسے دائیں بائیں کر دیا، آپ نے نماز کو مکمل فرمایا، معصوم بیٹی ہے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی ابا جان ان کے لیے بددعا فرما دے، انہوں نے شام کو آپ کو مارا، صبح آپ کو مارا، یہ ظلم
तकलीफें देते हुए चले गए। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा लिए। सैयदा फरमाने लगी, मुझे लगा हालात बदल जाएंगे, मुझे लगा इनको खंजीर बना दिया जाएगा, मुझे लगा इनकी शक्लों को बदल दिया जाएगा, मुझे लगा इनकी हालात को बदल कर हालात को खत्म कर दिया जाएगा। सैयदा ने फरमाया, अगले लम्हे के अंदर मेरी आंख खुली जब मेरे अब्बा जान ने दोनों हाथों को बुलंद कर दिया और रोकर फरमाया, इलाही मेरी कौम नहीं जानती, इन लोगों को हिदायत अता फरमा। बताओ, नमाज पढ़ने से हमें कोई मना नहीं करता, नमाज पढ़ने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, नमाज पढ़ने के ऊपर कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी मस्जिदों से दूर है, बाजार हमारे आबाद हो गए, गलियां हमारी आबाद हो गई, हमारी मस्जिदों के अंदर से ये रश खत्म हो गया, हमारी मस्जिदों के अंदर से मजमा खुदा जाने कहाँ चला गया। अल्लाह के नबी ने दीन की दावत दी है। वो सहाबी अपने चाचा के करीब आ गया, फरमाया, चाचा तूने तो ना सुना लेकिन मैंने सुन लिया, अब उस नबी के पास जाऊंगा। उसने उसकी माँ को कह दिया कि अपने मेरे भतीजे को समझा दे, अगर बाज ना आया जिस्म के ऊपर से कीमती लिबास उतार लिया जाएगा। लेकिन भतीजा तो ईमान की दावत के अंदर आ गया। चाचा करीब आ गया, फरमाया, चाचा जान जितना भी जुल्म कर ले, जितना भी मार ले, जितना भी पीट ले, आज तुम कर सकते हो, लेकिन मैं कुरान नहीं छोड़ सकता, मैं दीन की दावत को नहीं छोड़ सकता, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता। चाचा जान करीब आ गया, उसने कीमती लिबास को खींचना शुरू कर दिया। क्या तुझे मालूम है तेरा बाप तो बचपन में दुनिया से चला गया, ये कीमती लिबास लाने वाला मैं, ये बकरियों का रेवड़ लाने वाला मैं, ये माल दौलत देने वाला मैं, अगर उस नबी के पास जाएगा ये चीजें तुझे उतारनी पड़ेंगी। सहाबी ने फरमाया, चाचा जान जो मर्जी कर लो, सारा कुछ देने के लिए तैयार हो, लेकिन ईमान के बदले के अंदर मैं कोई सौदा नहीं कर सकता। मस्जिदों के अंदर कुरान मौजूद है, पढ़ने वाला नहीं मिलता, कुरान की तिलावत करने वाला नहीं मिलता। वो नया नुस्खा रमजान के महीने के अंदर लाया गया, 5 साल के बाद कमेटी बैठ जाएगी और ये लोग आपस में फैसला करेंगे, ये नुस्खा पुराना हो गया, इस नुस्खे के अंदर नमी आ गई, इस नुस्खे का ये हाल बन गया, और लोगों बताओ क्या करना है। बड़ी धीमी आवाज के अंदर कह देते हो, जाओ जाकर दफन करके आ जाओ। मैं कहता हूँ ये बदुआ लगेगी कुरान की, ये हाय लगेगी कुरान की। मैं तो पढ़ने के लिए आया, तुमने दफन कर करके अपनी जान छुड़ा ली है। कयामत के दिन बताओ सिफारिश किसे लेकर आओगे। अल्लाह के नबी का ये गुलाम अपने जिस्म के ऊपर से चादर को उतार दिया, अपना कुर्ता उतार कर अलहदा कर दिया और ये समझा शायद मेरा चाचा जान है, एक चादर के ऊपर बस कर देगा। इतना जुल्म तो कोई नहीं करता, इतनी तकलीफ तो कोई नहीं पहुंचाता। फरमाया अगले लम्हे के अंदर आंख खुली है, जब चाचा जान ने नीचे का तहबंद पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया, कहा ओए मेरे भतीजे ये भी उतारना पड़ेगा, ये भी मेरी कमाई का बना, ये भी मेरी मेहनत का बना, ये भी मेरी कमाई के जरिए खरीदा गया। सहाबी रसूल की आंखों में आंसू आ गया। फरमाया चाचा जान इतना जुल्म तो ना कर कि मेरे जिस्म से ये भी उतार दोगे, मुझे बिल्कुल बरहाना करके खड़ा कर दोगे। चाचा को कोई रहम ना आया, उसने कहा हाँ हाँ ये तुझे उतारना पड़ेगा, ये तुझे उतारना पड़ेगा। सहाबी रसूल माँ के पास चला गया। फरमाया अम्मा जान तूने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, मैं तेरी गोद के अंदर खेलता रहा। अपनी बहन के पास चला गया, कहा बहन तुझे याद है तूने हाथों के अंदर मुझे उठाया, तुझे लोरियां मैंने सुनाई है और इतनी मोहब्बत के साथ तूने दामन पकड़ कर चलना सिखाया। फरमाया ओ मेरी बहन वो बचपन का जमाना तुझे याद है, वो बचपन की मोहब्बतें तुझे याद है। फरमाया कोई कपड़ा ला कर दे दो, अपने बदन को छुपाऊंगा, मदीने में चला जाऊंगा। सहाबी रसूल कहते हैं मेरे चाचा जान ने
لباس اتار دیا، بالکل برہنہ کر دیا گیا۔ میری ماں نے وہ چادر لے کر آئی، وہ کمبل لے کر آئی جس کے اندر اونٹوں کو چارہ ڈالا جاتا تھا، اور لا کر سامنے دو ٹکڑے کر دیے اور کہا ایک کو اوپر ڈال لے، ایک کے ذریعے سطر کو چھپا کر چلا جا۔ وہ بھتیجا کہتا میں نکلنے لگا، میں نے دو چادروں کو لے لیا لیکن مکمل جسم کو نہیں ڈھانپ سکا۔ سردی کا موسم میں پریشان ہو گیا، سردی کے موسم میں کیسے جاؤں گا، سردی مجھے ستائے گی، مجھے تنگ کرے گی، لیکن اللہ کے نبی کی محبت میں گھر سے نکلنے کو تیار ہو گیا۔ جب گھر کو چھوڑا باہر نکل کے آیا اور دل کے اندر سوچنے لگا کہاں جاؤں گا، کس کا جا کر دامن پکڑوں گا، کس جگہ پر ٹھکانہ ملے گا، کس جگہ پر جا کر آباد ہو جاؤں گا۔ پھر دل کے اندر خود ہی خیال آ گیا ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، جس نبی کی محبت میں جسم سے کپڑا اتار دیا، جس نبی کی محبت میں تن سے کپڑا علیحدہ کر دیا، اسی نبی کے دیار کے اندر چلا جا، اسی نبی کے حرم کے اندر چلا جا۔ صحابی کہتا میں یہاں سے نکلا، جب رات کا وقت آتا سفر کا آغاز کر دیتا، دن کا وقت ہوتا پہاڑوں کے پیچھے چھپ جایا کرتا، اپنے بدن کو چھپایا کرتا۔ فرمایا چلتے چلاتے مدینے کے اندر آ گیا، میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے اور عجیب قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا، تہجد کی نماز کا وقت ہے، ایک جگہ پر جا کر چپکے کے ساتھ بیٹھ گیا، میرے جسم کے اندر کپ کپی لگی ہوئی ہے، میں کپ کپی کی وجہ سے کانپ رہا ہوں، مجھے سردی نے تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا میں ایک جگہ پر بیٹھ کر کانپتا رہا، لرزتا رہا، اتنے میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر دیکھا مہمان مسافر ہے، پتہ نہیں کہاں سے چل کر آیا، آپ نے آواز دے کر بلایا، وہ مہمان قریب آیا، اللہ کے نبی نے غور کے ساتھ دیکھا، آپ نے فرمایا تو وہی نوجوان ہے جسے جنگل کے اندر دین کی دعوت دی گئی، جسے قرآن سنایا گیا، جسے اللہ کی طرف بلایا گیا، جسے پیغام نبوت سنایا گیا۔ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا کیا حال بن گیا، وہ لباس کہاں چلا گیا، وہ کپڑا کہاں چلا گیا؟ فرمایا آقا دین کی محبت میں میرے چچا نے میرے جسم کے اندر سے کپڑا بھی اتار لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو وہ تھا جو ایک دن میں کئی قیمتی قسم کی خوشبوئیں لگایا کرتا تھا، اعلیٰ قسم کا عمامہ باندھا کرتا تھا، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا کرتا تھا، آج وہ کہاں چلا گیا؟ صحابی روتا رہا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے۔ فرمایا آقا چاچا بے رحم بن گیا، سارا کپڑا اتار لیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا، بڑی دعاؤں کے ساتھ نوازا۔ فرمایا یہاں میرے پاس رہنا، یا قرآن سیکھے گا یا دین کی دعوت سیکھے گا۔ فرمایا دنیا نہیں چھوڑی بلکہ اللہ نے اس کے بدلے کے اندر تیری آخرت کو سنوار کر رکھ دیا۔ بتاؤ مدرسوں میں جو یہ بچے پڑھنے آتے ہیں، اتنی بڑی قربانی کسے دینی پڑتی ہے بھلا؟ قرآن حاصل کرنے کے لیے اتنے بڑے دکھ کسے اٹھانے کے پڑتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، جسم سے کپڑا اتار رہے ہیں، چادریں اتار رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن قرآن ہے چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ فرمایا انہی لمحات میں اللہ کے نبی نے ایک دن جنگ کا اعلان کر دیا، میرے صحابہ جنگ کی طرف چلو، جب قرآن پکڑو گے، جب قرآن کو ہاتھوں میں اٹھاؤ گے، وہ انعامات ملیں گے، میری تیری سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی، میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کچھ ملتا ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا اور اس صحابی کو بھی بلایا، فرمایا تجھے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فرمایا مدینے سے باہر نکلے، ایک جگہ پر چلتے چلتے رات کے وقت میں پڑاؤ ڈال دیا گیا، ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں پر آرام کریں گے، صبح کے وقت سفر کا آغاز کیا جائے گا۔ فرمایا یہ صحابی اس جگہ پر ٹھہر گیا، رات کا وقت ہے، جسم کے اوپر بخار آ گیا،
जिस्म के ऊपर कमजोरी आ गई, चलने के काबिल कोई न रहा, उठने के काबिल कोई न रहा, आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह के नबी को इतना कर दी गई, या रसूल अल्लाह, जिसने अभी कलमा पढ़ा, जो आपकी मोहब्बत में कीमती लिबास उतार के आ गया, जो आपकी मोहब्बत में कीमती जोड़ा उतार के आ गया, आज उसका यह हाल बन गया, जिस्म के ऊपर बुखार आ गया, वो आगे नहीं चल सकता। अल्लाह के नबी खुद तशरीफ ले आए, आपने उनका सर मुबारक उठाया, अपनी गोद के अंदर रख लिया, और गोद के अंदर रखने के बाद फरमाया, मेरे प्यारे मांग क्या मांगता है? तेरे दिल में कोई तमन्ना होगी, तेरे दिल में कोई चाहत होगी, तेरे दिल के अंदर कोई अरमान होगा, तेरे दिल के अंदर कोई तड़प होगी। सहाबी की आंखें बरसने लग गई, फरमाया आका इतनी सी चाहत है, चेहरा आपका हो, आंखें मेरी हो, आपको देखते देखते दुनिया से चला जाऊं, आपकी ज़ियारत करते करते दुनिया से रुखसत हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तेरी चाहत को पूरा कर दिया जाएगा। आपने सहाबा को फरमाया मुझे लगता है चंद घड़ियों का मेहमान बाकी है, चंद घड़ियों का मेहमान है, शायद आज रात इसका दम निकल जाए, ये दुनिया से चला जाए। फिर दुनिया ने देखा, आसमान देख रहा है, जमीन देख रही है, जिसे लोगों ने कहा इसके पास चादर नहीं है, जिसे लोगों ने कहा इसके पास कपड़ा नहीं है, जिसे लोगों ने कहा ये फकीर बन के आया। अरे लोगों, सारी दुनिया की चादरें कुर्बान कर दो, सारी दुनिया का लिबास कुर्बान कर दो, सारी दुनिया के कपड़े कुर्बान कर दो, उसे लिबास मिला तो कितना कीमती मिला, उसे कपड़ा मिला कितना कीमती मिला, उसे चादरें मिली कितनी कीमती मिली है। अल्लाह के नबी ने देखा, उसका दम टूटने लग गया, आंखों के अंदर आंसू बहने लग गए। आपने कलमा पढ़ा दिया, सहाबी कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हो गया। ईमानदारी के साथ बता, आज दुनिया के अंदर कितने लोगों का इंतकाल हो रहा है और लोगों को बताया जा रहा है फलाना दुनिया से चला गया। ये कान तरस गए ये सुनने के लिए कि जाते हुए कलमा पढ़ के गया, जाते हुए ईमान की गवाही देकर गया, जाते हुए ईमान के साथ लेकर चला गया। आज दम टूट रहे हॉस्पिटलों के अंदर, आज दम टूट रहे डॉक्टरों के हाथों के अंदर, आज दम टूट रहे वेंटिलेटर के ऊपर, पता नहीं वहां कोई कलमा पढ़ाने वाला है भी या कोई नहीं। इसके मुकद्दरों के क्या कहने हैं, जिसे खुद अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया, इधर सांस टूटा, कलमा अपने सीने के अंदर छुपा कर कब्र के अंदर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके जब दफन करने का वक्त आए मुझे बता देना। सहाबा फरमाते सांस टूट गया, इसके दफन की बारी आ गई, आपने गुस्ल का इंतजाम फरमाया, फरमाया जब कफन पहनाने की बारी आई मुझे बता देना। अल्लाह के नबी ने उनके लिए चादरों का इंतजाम खुद फरमाया, कफन का इंतजाम खुद फरमाया। फरमाया उस वक्त ये हाल था जब लोग जाया करते थे, अपने करीबी लोग चादरें दिया करते थे, करीबी लोग कफन पहनाया करते थे। सहाबा ने फरमाया आका चाचा तो छोड़कर चला गया, माँ इसके पीछे रह गई, इसे कफन देने वाला कोई नहीं, इसे चादर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी मोहब्बत में ये सब कुछ करके आया, मेरी मोहब्बत में ये कपड़ा उतार के आया, मेरी मोहब्बत में सारी चीजें छोड़कर आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरे जिस्म मुबारक के ऊपर दो चादरें मौजूद हैं, ये चादरें जाकर उसे पहना देना और उसे बता देना ये ईमान का सिला तुझे दुनिया के अंदर मिला, ये ईमान के बदले में इतनी दौलत मिली है। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने दो चादरों को रवाना कर दिया, उनके जिस्म के ऊपर पहना दिया गया। फरमाया जब कब्र में उतारने की बारी आई, अरब के लोग हैं उनका उसूल ये कब्र के अंदर अपना उतारेगा, कब्र के अंदर कोई भाई उतारेगा, कब्र के अंदर कोई चचा उतारेगा, कब्र के अंदर कोई मामू उतारेगा, रिश्तेदारों का हक बनता है। अल्लाह के नबी से सहाबा ने फरमाया आका इसका अपना कोई नहीं, कब्र में कौन उतारेगा?
اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا کوئی نہ بنے اس کا میں اللہ کا نبی بن گیا، قبر میں خود اتاروں گا۔ اللہ کے نبی اس کی قبر میں اتر گئے۔ ایمانداری کے ساتھ بتا، جس کی قبر میں سرکار کے پاؤں مبارک لگ گئے، وہاں بلا کیسے مصیبت آ سکتی ہے، وہاں تکلیف کیسی آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ اپنے بھائی کو میرے دونوں ہاتھوں کے اندر پکڑا دو۔ ہاتھوں کے اندر پکڑا، قبر کے اندر لٹایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود قبر کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور رو کر فرمانے لگے اے کاش یہ جنازہ اس کا نہ ہوتا، یہ جنازہ ہمارا ہوتا۔ یہ قرآن کی بدولت ایمان ملا، یہ قرآن کی بدولت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی یہ سوچنا ہوگا ہمیں، ہمارے گھر میں بند قرآن ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے نا، لوگ پہلے اعلان کر دیتے ہیں بھائی قرآن کا تحفہ لے کر اچھا نسخہ لے کر آئیو، ایسے ہی ہے نا، اچھا نسخہ لے کر آئیو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ اب جب بیٹی گھر سے نکل رہی ہے وہ قرآن کے نسخے کا سر کے اوپر سایہ کیا ہوا، اس بہن بیٹی سے جا کر کوئی سوال کرے میری بیٹی تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، تو قرآن کے سائے میں آئی تھی، یہ تیرے گھر کے اندر بند قرآن پڑھا ہے، اپنا گلہ تو ماں کو سنا، اپنا گلہ باپ کو سنا، لیکن کبھی کبھی اپنا گلہ اپنے اللہ کو بھی تو سنا کر دیکھ۔ یہی میرے بھائی آپ سے بھی یہی فریاد ہے، اپنے بچوں کو لگاؤ اس چیز کے اوپر، لگاؤ اس چیز کے اوپر۔ میرا تیرا فیصلہ پتہ نہیں کس حالت کے اندر ہوتا ہے۔ امام راضی نے تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ فرماتے ہیں 6 صدی کے اندر یہ مصنف پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک قبرستان کے اندر سے نکلے تو وہاں دیکھا ایک قبر کے اندر آگ جل رہی ہے، پریشان ہے، اللہ سے دعا کی، کہا کہ یا اللہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ گنوائے، یہ گناہ کرتا، یہ گناہ کرتا، جس کی وجہ سے قبر کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ کہ چند دنوں کے بعد اسی قبرستان کے اندر سے نکلنے لگے تو وہاں کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اللہ نے پوری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا ہے۔ کیا پتا میرے کس حال کے اندر انتقال ہو، میں کس حال میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اے اللہ چند دن پہلے گزرا حالات یہ تھے، اب یہ حالات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جا کر اپنی قوم کو بتا دینا، جب یہ دنیا سے انتقال کر کے گیا، اس کی بیوی جو تھی حاملہ تھی، جب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا اس کا، اس نے اپنے بیٹے کو استاد کے سامنے بٹھایا اور بچے نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا اور رحمان کی صفت کے ساتھ یاد کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مجھے میری صفت رحمان کے ساتھ یاد کرے، میں اسے جہنم کا عذاب قبر میں کیسے دے سکتا ہوں؟ والی بال کھیلنا یاد ہے، فٹ بال کھیلنا یاد ہے، ہر طرح کی مصروفیات یاد ہے، وہ باپ کی قبر چاروں طرف سے پھٹی ہوئی ہے، نہیں پتہ اولاد کو جاننا بھی ہے۔ تم ناشتہ کرو مکھن کے ساتھ، تم ناشتہ کرو بریانی کے ساتھ، تم جو مرضی کھاؤ، لیکن تمہارے باپ کا ناشتہ جو دنیا سے چلا گیا، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کا ناشتہ 3 دفعہ سورہ اخلاص قرآن کریم کی پڑھ کر سنا دے۔ تیرا یہاں ناشتہ ہو جائے گا، اس کا قبر کے اندر ناشتہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اس چیز کی فکر کریں کہ مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، اللہ کی قسم ان کے آباد کرنے کے اندر بڑی محنت لگتی ہے، لوگوں کی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، آزمائشوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے میرا مال تیرا مال وہ ہے جو میں نے کھا لیا یا میں نے اپنے لیے آگے بھیج دیا، باقی تو ہماری نسلوں کا ہے۔ اس لیے بھائیو تعاون کرتے رہا کرو اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد مدارس کے ساتھ، یہی ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، قبر کی فکر نصیب فرمائے، دین اسلام کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول اور مقبول فرمائے۔ جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی درگزر کے فیصلے فرمائے۔ کل محفل شب حمد و نعت ہے اور مغرب کے بعد شروع ہوگی، تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں، اتنی دور سے مہمان آ رہے ہیں۔ کبھی نعت خواں کی نعت جو ہے نا دل کے اندر اثر کرتی ہے، کبھی بیان اثر کرتا ہے، کبھی تلاوت اثر کرتی ہے، تو وہ تینوں انداز یہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی یہ سب سے بڑی محفل حمد و نعت ہے، تو اس لیے شرکت کریں، اسے 4 چاند لگائیں، کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو پوری دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔